یہ دیکھیے ایک تسلسل ہے جو آج کا پاکستان میں رونا ہے، خاص طور پہ عام آدمی کے لیے، عام ہاؤس ہولڈ کے لیے، جو کہ پوری آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ وہ تو ویسے کا ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا۔ دوسرے لفظوں میں بجٹ کا ایک حصہ یا جو معاشی کارکردگی ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ تو ایسا ہے پچھلے کی جو پرفارمنس ہے اسے نکال کے اٹھا کے اور وہی کٹ کر کے اور پیسٹ کر دیں اگلے سال پہ یا موجودہ سال میں، تو وہ آپ کو تقریباً وہی پرفارمنس نظر آئے گی۔ ایکسپورٹس کا ہماری سست روی میں رہنا یا چلیں کچھ بہتر ہو گئیں تو پورٹس اتنی زیادہ بڑھ گئیں، ہمارا جو درآمدات کی کاسٹ ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی، ہمارا خسارہ، تجارتی خسارہ بین الاقوامی سطح پہ وہ بہت بڑا ہے، اور پاکستان کو ان مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں عام آدمی کی زندگی میں کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے ہے۔ پاکستان بدقسمتی سے کئی سال سے ایک ایسا چلا آ رہا ہے جہاں پہ فوڈ انسیکیورٹی کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، یہ UN کے لوگ بھی کہتے ہیں۔ فوڈ انسیکیورٹی میں اضافہ ہوا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے، اور اگر بجٹ ایسا ہو جو کہ IMF اپروو بھی کر لے، اور یقیناً یہ بجٹ وہی وقت ان کے ساتھ ایک قرض کے پروگرام میں ہیں، ان سے اپروو ہوگا، لیکن اس کے باوجود عام آدمی کے لیے کیا کوئی بہتری ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑی بہتری نکلے گی۔ صحیح، بالکل صحیح ہے۔ اور فوڈ سیکورٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہم سن رہے ہیں کہ اس کا بجٹ بھی جو پریشر ہے وہ تو عوام کے اوپر آ رہا ہے۔ فرحان بخاری صاحب، اب پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جو ٹارگٹ اپنا FBR کا رکھا تھا وہ تو ہم حاصل کر نہیں پائے، اس میں جو لیٹسٹ فگر ہے وہ 11 مہینے کا وہ 868 ارب کا شارٹ فال ہے۔ اب ایک تو میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ یہ شارٹ فال کیوں رہا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نیا جو ٹارگٹ 15 ٹریلین سے زیادہ کا رکھ رہے ہیں وہ کیسے حاصل ہوگا؟ ہر دفعہ یہی ہوتا ہے کہ جی کچھ شارٹ فال ہو گیا، ہم کتنے سالوں سے سنتے آئے ہیں اور یہ کان پک جاتے ہیں کہ جی پک گئے ہیں، بلکہ اب تک یہ سن کے کہ جی پاکستان کی ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ جو ہے وہ پورا نہیں ہوا۔ ایک تو لوگ جو یہ کہتے ہیں ماہرین کے، جو کہ حکومت کے باہر انڈیپینڈنٹ ماہرین کی، کہ ہمارے ٹارگٹس کبھی کبھار ان ریئلسٹک ہوتے ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر ان ریئلسٹک ہوتے ہیں۔ ہمیں بہت زیادہ جنگی بنیادوں پر اپنے ان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر کو بھی، خاص طور پہ جو ترقیاتی عمل سے تعلق ہے، اور پھر گورنمنٹ کے دوسرے بھی ایکسپینڈیچر جو ہیں، اخراجات ہیں، انہیں بھی بہت تیزی سے کم کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں جہاں ہم کم کر سکیں وہاں پہ ہمیں کم کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملک کی جو معیشت سست روی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ملک میں جو ایک حجم ہے معیشت کا وہ اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہا جتنا بڑھنا چاہیے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مجموعی طور پہ ہر طرف ایک بے یقینی کا سما ہے۔ اب اس بے یقینی کی وجوہات کیا ہیں؟ ثناء اللہ خان صاحب نے کچھ بیان کیا، لوگ کہتے ہیں کہ جی سیاسی عمل، لیکن یہ صرف اور صرف سیاسی عمل نہیں ہے۔ اس میں جو بہت بڑا، میری رائے میں جو بہت بڑا خلا ہے وہ یہ ہے کہ حکومتیں آتی ہیں، اعلانات کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اصلاحات نہیں ہوتے۔ اب دیکھیے نا، چند دن پہلے ہی غالباً کسی بڑے اہلکار کے حوالے سے یہ خبر تھی کہ جی ڈسپوز کی نج کاری یا پرائیویٹائزیشن ضرور کرنی ہے، کی جائے گی اور عنقریب ہوگا۔ غالباً وزیر اعظم شہباز شریف بھی کہہ چکے ہیں، لیکن آپ یہ ریکارڈ جا کے دیکھیں کہ ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کے لیے ہم کتنے سال سے بار بار مختلف حکومتوں سے یہ سن رہے ہیں اور یہ ہو کے نہیں دیتا۔ ملک میں توانائی کا ایک بہت بڑا بحران ہے، اور ٹھیک ہے فی الحال تو بین الاقوامی سطح ایران کی جنگ، اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ایک نیا دباؤ آیا ہے حالیہ مہینوں میں، لیکن توانائی کے بحران کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ لائن لاسز کا ہم سنتے آئے ہیں، وہ آج بھی ہوتی ہیں اور اچھی خاصی ہوتی ہیں۔ تو یہ معاملات اصلاحات کے ذریعے آخر پاکستان میں کب حل ہوں گے؟ جب حل ہوں گے، ہونا شروع ہوں گے، تو پھر شاید ہم یہ یقین سے کہہ سکیں کہ ہم بہتر سمت میں چل پڑے ہیں۔ اس وقت کو وہ سمت بھی مجھے کم سے کم نظر نہیں آ رہی۔ صحیح ہے، ہمارے اب مسئلے تو خیر بہت سارے ہیں، لیکن فرحان بخاری صاحب، ایک تو ہمارا قرضوں کا مسئلہ ہے کہ ہمارے قرضے جو ایک سال میں 7533 ارب کا اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اب ہم قرضے لیتے ہیں تو پچھلے ادا بھی کرنے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ تو قرضے لیے ہی پچھلے والوں کو ادا کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔
اب اگلے سال پھر ہم نے 15 ارب ڈالر سے زائد کے قرضے ادا کرنے ہیں، اور ہمارا جو اتنا ہی تقریباً زر مبادلہ کے ذخائر ہیں یا شاید اس سے بھی زیادہ ادا کر رہے ہیں. پھر ہمارا جو فی کس آمدن کا ایشو ہے وہ 1700 یا 1800، اس پہ بھی ایک بحث ہے کہ کتنے ڈالر پر جو فی کس ہے، اور یہ خطے میں سب سے کم ہے. بنگلہ دیش میں بھی زیادہ ہے، انڈیا میں بھی زیادہ ہے، اور ممالک میں بھی. تو یہ مسائل کیسے ایڈریس کر رہے ہیں آپ کے خیال میں اس بجٹ میں گورنمنٹ، اور کیا کر بھی رہی ہے یا نہیں؟ جی، بجٹ میں وزیر خزانہ کی تقریر میں تو آپ کو بہرحال بہت کچھ مل جائے گا، اور ہیڈ لائنز بھی بنیں گی اگلے دن کے اخبارات کی، پھر پوسٹ بجٹ کانفرنس بھی ہوگی. دیکھیے، پاکستان میں بنیادی اگر آپ نے تبدیلی کرنی ہے، پاکستان کی تاریخ، معاشی تاریخ کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ سب سے بڑی تبدیلی سوچ اور عمل کی تبدیلی کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہوا کہ پاکستان میں کسی شعبے میں ترقی ہوئی ہی نہیں، کچھ شعبوں میں ترقی ہوئی ہے، لیکن پاکستان کی مجموعی طور پہ جو عوام کی صورتحال ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ابتر سے ابترین کی سطح تک پہنچی ہے. 10 کروڑ کی آبادی تو ایسی ہے جو کہ انتہائی غربت کا شکار ہیں، اور یہ پبلک فگرز ہیں، انہیں بین الاقوامی سطح پہ بھی ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ملک میں بھی ذکر ہوتا ہے. 25 کروڑ کی آبادی میں سے 40% ایسے ہیں جو کہ انتہائی غربت کا شکار ہیں، اور پھر ایک بہت بڑی تعداد ایسے بچوں کی ہے جن کی ذہنی نشو و نما پہ بہت سے شکوک شبہات، سوالات اٹھائے گئے ہیں، جو سٹنٹڈ گروتھ کا معاملہ ہے. تو یہ مجموعی طور پہ اگر بجٹ میں ایک سمت ہمیں ایک راستہ دکھا بھی دیا جاتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، تب بھی بڑی اچھی ہوگی، لیکن اس کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے؟ کیا اگلے 6 مہینے اور 1 سال میں جو مالی سال، اگلا مالی سال ہونے چلا ہے، کیا اس میں پاکستان کی قسمت کوئی اس طرح بدلے گی کہ ہم پاکستان کو ایک نئے راستے پہ، ایک نئی سمت میں جاتا ہوا دیکھ سکیں گے؟ اس پہ بہت بڑا سوال ہے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان. اور جب تک کہ ہم ایک ریالٹی چیک نہ کریں، حقائق کا اس طرح جائزہ نہ لیں جس طرح کے حقائق کا جائزہ لینا چاہیے. ملک میں کلائمیٹ چینج یعنی موسمیاتی تبدیلی بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، بلکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک طوفان ہے جو کہ آ رہا ہے. NDMA نے پچھلے سال یہ بتایا تھا کہ اس سال، موجودہ سال میں پاکستان میں پچھلے سال کے مقابلے میں 22% بارشیں زیادہ ہوں گی. جی، یہ وہ مسائل ہیں جن کو آپ کو ایمرجنسی کی بنیاد پر فوراً حل کرنے کی ضرورت ہے. اب اسٹاک مارکیٹ میں اتنا پیسہ آ گیا اور جناب اعلانات ہو گئے، اس کا نتیجہ کم سے کم مجھے تو یہ نہیں لگتا کہ اس سے پاکستان کی قسمت بہتر طور پہ